سلمیٰ اور ہوا، احمد ہمیش۔ ابھی اس کرے میں رات اور دن کا سفر جاری ہے۔ یہ واضح ہے، مٹی اور پانی کی تمام کوتاہیوں سے ہٹ کر زمین پر ایک ایسا مکان باقی ہے جس کے اوپر سے ہوا سوچ سمجھ کر گزرتی ہے۔ یہ واضح نہیں، کیونکہ ہوا کو یہ معلوم ہے کہ اس مکان میں ایک انتہائی اہم وجود رہتا ہے جو کسی چیز سے مرعوب نہیں۔ یہ واضح ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی دن کی سمت آنے والی کچھ منتخب شعاعیں ان کے سر سے جڑ جاتی ہیں، کبھی رات ان کے گرد چکراتی ہے۔ ان کے نام کے سارے حروف خالی ہیں، سین، لام، میم، الف۔ ان کے مابین ہوا آ جاتی ہے، ان کی تیز اور جلالی آواز، یہ یقین ہے کہ ہوا ان کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو زندہ دلی سے زندہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دراصل ہوا ہی موت ہے۔ ہوا کا مطلب لوگ زمین پر بالواسطہ زندگی سے لیتے ہیں۔ اگر دوسرے سیاروں میں جاندار آبادیاں ہیں تو وہاں کون سے ہوا چلتی ہے؟ مزید دریافتوں کا انتظار کب تک کریں؟ فی الحال جو ہوا زمین پر چلتی ہے وہ بالکل فراڈ ہے۔ وہ روز اپنی کوری لپیٹ میں کوری ابتلا کو لیے روشن دان سے باہر نکل جاتی ہے۔ دہرائے ہوئے آدمی، نباتات، پرندے اور مویشی اس کے پالتو ہیں۔ مانا کہ ماں کے حیاتی نقشے سے نکل کر بچہ گوشت کا لوتھڑا ہوا میں پھیلتا ہے۔ ہوا اسے پھیلا پھیلا کر عمر کے کرافٹ پر اچھالتی ہے۔ گوشت تجربوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ جب کرافٹ ٹوٹتا ہے تو اسے مٹی اور پانی میں کون تحلیل کرتا ہے؟ کس نے مرتے ہوئے آدمی سے پوچھا، یا مرتے ہوئے نباتات یا پرندے یا مویشی؟ کس نے پوچھا ہے؟ یہ وہ ہیں جو اپنے مکان کے لمبے صحن میں بچھے ہوئے لمبے تخت پر بیٹھی ہیں۔ تخت پر سفید چادر، زعفران اور سفید کاغذ۔ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں۔ ان کے مکان کے باہر عورتوں کا رونا سنائی دے رہا ہے۔ یہ اطلاع سن کر وہ باہر گلی میں آتی ہیں کہ وہاں بوڑھا کشن مر رہا ہے۔ اس کے گلے سے خرخراہٹ نکل رہی ہے۔ عورتوں کے رونے سے مرنے کی اذیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مرتے ہوئے بوڑھے کے پاس آتی ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ اس کے گلے سے نکلتی خرخراہٹ اچانک تھم جاتی ہے۔ عورتیں رونا بند کر دیتی ہیں۔ محض ایک بوڑھے کو مارنے کے لیے دیر سے جو ناٹک کر رہی تھیں اس پر سکوت حاوی ہو گیا۔ گلی سے ملی ہوئی گلیوں اور ان سے ملی ہوئی سڑکوں پر کرفیو ہے۔ جنوب میں دیویم کا کلرک اپنی حد تک رجسٹر میں پورے خطے کی موت درج کر چکا ہے۔ یہ ہوا ہے۔ اس طرح ناروں اور فائر کے درمیان کروڑوں پر اسرار اجتماعی بستیاں جینے کے لیے اجتماعی علیحدگی مانگتی ہیں۔ اسی حساب سے اس مانگ کے کروڑوں ٹکڑے صفاقی سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ علیحدگی مانگنے والے پھر بھی جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوا ہے۔ اس کا ارتقاء آج کی تاریخی دستاویز میں محض کرفیو ہے، لیکن بوڑھے کشن کا واقعہ اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ تنہا مرنے کے معنی میں علیحدہ ہو رہا ہے۔ اس کا عقیدہ کرفیو نہیں بلکہ علیحدہ ہونے کی تمنا جاکنی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے کوئی اپنے مکان سے نکل کر گلی میں نہیں جا سکتا۔ سب کرفیو سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنی تمام خود مختار جرأتوں سے گلی میں گئیں، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی کرفیو کا ذکر نہیں، لہٰذا وہ ایک بوڑھے پر موت آسان کر کے پھر اپنے مکان میں واپس آ گئیں۔